الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچاور کر لیں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب خانہ علی جناب بھائی عمر دراز صاحب اور ان کے جملہ احباب اور ان کے گھر کے جملہ افراد کو جنہوں نے نکاح کے موقع پر اس عظیم اجلاس کا انعقاد کیا، اور لائق مبارکباد ہیں سبھی لوگ جتنے بھی اتنی رات کو حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اتنی رات کو جب لوگ بستر پہ سو رہے ہیں ہم زمین پہ بیٹھ کے اپنے حضور کو یاد کر رہے ہیں۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ممبر شریف پر علماء اہل سنت کے مبارک چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، علامہ راحت صاحب، علامہ ابرار احمد مصباحی صاحب قبلہ، اور یہ خطیب نقیب اہل سنت جو پوری دنیا کے اندر غالباً مشہور ہیں، بھائی یوسف رضا سنبھلی صاحب قبلہ، الحمدللہ یہ سارے مبارک چہرے، اور شعیب بھائی وغیرہ، مولانا ناطق رضا اور جملہ علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ اور ابھی آپ نے مجھ سے پہلے خطیب الہند حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ کا بڑا ہی نصیحت آمیز خطاب سنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کے علم و عمل اور رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ 12 بج چکے ہیں، اب 2 کام ہیں، یا تو سنایا جائے یا جگایا جائے۔ اگر جاگے رہیں گے تو سنایا جائے گا، اور سوتے رہیں گے تو پھر جگایا ہی جائے گا۔ کیا حال ہے؟ جگانا ہے کہ سننا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ سارے لوگ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جگے ہوئے ایسے نہیں ہوتے۔ جگے ہوئے کو کم سے کم کوئی سلام کرے تو جواب بھی دیتے، کوئی درود کو کہے تو درود بھی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خیریت ہے نا سارے لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ کچھ تو اس لیے نہیں بولتے کہ بھئی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں بنے، کہ شادی عمر دراز بھائی کی میں نے نام سنا تو میں سوچنے لگا پتہ نہیں کون عمر دراز ہے بھائی، پھر پتہ چلا نام ہی ہے، شادی کسی اور کی ہے، بلانے والے عمر دراز۔ یہ شادی کس کی ہے؟ ہلال بھائی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا کرے، اور جتنے بھی آئے ہیں اللہ سب کو مدینے والے کی خیرات عطا کرے، آمین۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں لوگوں نصیب والے ہیں ہم کہ خدا نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ یہ بھی بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان بنایا، اگر وہ چاہتا تو کوا بنا دیتا، بغلہ بنا دیتا، اونٹ بنا دیتا، بکری بنا دیتا، جو چاہتا وہ بنا دیتا، لیکن شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ بے شک سبحان۔ اور کرم بالائے کرم یہ
کہ انسان بنا کر کے اس کی امت میں پیدا کیا جس کی حسرتیں امتی ہونے کی نبیوں نے کی ہے، بے شک سبحان، اور پھر کتنا بڑا کرم کیا، اس کی امت میں پیدا کیا اور ساتھ میں مجھے اور آپ کو بریلوی سنی بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سب سے بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو بریلوی سنی بنایا ہے۔ تو سنی بریلوی ہیں، اگر اس بات پر بھی پوری زندگی رب کا شکر ادا کرتے رہے تب بھی اس کے احسان کا بدلہ ادا حق ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کتنا بڑا کرم کیا اس نے محبوب دیا۔ آج عالم دیکھیں، پوری دنیا کے اندر کوئی زمین کا ایسا گوشہ نہیں جہاں میرے حضور کی باتیں نہ ہوں۔ حق ہے، حق سبحان اللہ، جب سے 12ویں کا چاند نکلا ہے، گلی گلی میں ان کی باتیں، نگر نگر میں ان کی باتیں۔ سبحان اللہ، بریلی سے آواز آتی ہے، کان جدھر لگائی ہے تیری ہی داستان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں دیکھو حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر زبان حضور کی باتوں سے تر ہے۔ کتنا دور نے ترقی کی۔ لوگ کہتے پہلے ایسا نہیں تھا، میں نے کہا سچ کہا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے کئی باتیں ہوتی تھی، اب تو ہر گاؤں میں حضور کے نام کے جلسے، پھر ہر بستی ہر محلے میں ہونے لگے۔ اب تو خوشی ہوتی ہے، ہر جیب میں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جس جوان کو دیکھو حضور کی نعت، حضور کے نام کے چرچے۔ اب کلیجے نہ پھٹیں گے؟ کل تک تو ہم 12ویں میں جلسہ کرتے تھے، اب ہم شادیوں میں بھی جلسے کرنے لگے ہیں۔ ہاں، چلو یا مرو، اپنا ایک اصول ہے، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میت ہوتی ہے تب بھی ہم نبی نبی کرتے ہیں، جب سہرے بنتے ہیں تب بھی ہم نبی نبی کرتے سبحان ہیں۔ اللہ، اس لیے ہم احسان فراموش نہیں، احسان شناس ہیں۔ بے شک ہمیں پتا ہے یہ نکاح بھی ملا ہے تو حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے، بے شک، حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اگر حضور نکاح نہ کرتے نا تو پھر امت بھی نکاح نہیں کرتی۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ اگر حضور نکاح نہ کرتے تو امت بھی نکاح نہ کرتی۔ حضور نے نکاح کیا تب امت نکاح کر رہی ہے۔ پتہ چلا جب نکاح حضور کے ذریعے ہے تو نکاح ہمارا ہوگا، باتیں مدینے والے کی ہوں گی، سبحان اللہ، باتیں حضور کی ہوں گی۔ یہی 12ویں شریف کا مہینہ۔ میں صرف ایک سوال کر کے بات آگے بڑھاؤں۔ جلوس میں سارے ہی لوگ تھے نا؟ جواب دیں، اگر تھے تو بولیں، نہیں تھے تو گھر جائیں۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے بھیڑ کے آگے بولنے کا، شوق ہے عاشقوں کے آگے بولنے کا۔ سبحان اللہ، 4 ہونے چاہیے لیکن عاشق ہونے چاہیے۔ ایک صاحب حیدرآباد میں کہتے ہیں کہ صاحب جلوس میں ایسے نعرے نہیں لگتے جیسے تم لگاتے ہو، وہ خود کہتے ہیں کہ شرافت سے نعرے لگاؤ۔ میں نے کہا حضور کے عشق کا مطلب ہی یہ ہے، فرمایا گیا حضور سے پیار کرو تو ایسے کرو کہ لوگ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہہ کے پکارا کریں۔ اگر سنجیدگی رہ گئی تو پھر عشق ہی کیا ہے؟ صحیح بات، کڑوی سچائی ہے۔ وہ کہنے لگے صاحب نعرے کیسے لگاتے ہو؟ کوئی کودتا ہے۔ میں نے کہا کودنا غلط ہے۔ کہا اتنی زور سے کیوں چیختے ہو؟ میں نے تجھے نہیں پتا چلا بلال نے عشق کیا تھا، لوگوں نے کہا دیوانہ ہو گیا ہے۔ کہا ہاں یہی عشق رسول ہے۔ ابو بکر نے پتھر کھائے، لوگوں نے کہا دیوانے ہو گئے ہو، اتنا بڑا رتبہ ہوتے ہوئے پتھر کھا رہے ہو، کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ کہا ہاں اسی کو تو عشق کہتے ہیں، اور جب یہ عشق ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ جلوس نکالا نا لوگوں نے، سارے لوگ تھے، پھر جھنڈے بھی لگے ہوں گے، لائٹنگ بھی لگی ہوگی۔ میں اس پہ نہیں جاؤں گا غلط کیا کہ صحیح۔ اب یہ بچے کو پتا ہے جھنڈا لگانا کیسا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، اور ہمارے علماء الحمدللہ ہر سال نئی یاد کر دیتے ہیں، جو مسائل ذہن سے نکل جاتے ہیں 12ویں آتے آتے بیان کر کے پھر سے یاد دلا دیتے ہیں کہ یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی سنت ہے۔ بے شک سبحان۔ لگے جھنڈے، گھر بھی سجے۔ ایک بات بتاؤ گے، کیا یہ دل سجے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ ہم نے گھر بھی سجائے، گلیاں سجائیں، کیا دل بھی سجائے؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ اگر دل سجے تو مجھے بتاؤ، بھی مہینہ 12ویں کہی ہے، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے باپ سے ناراض ہو؟ اللہ، کوئی ایسا نہیں جس کی ماں سے نہ بنتی ہو؟ کوئی ایسا نہیں جس سے رشتہ داروں کا من مٹاو رہتا ہو؟
یقیناً ہوگا، اگر ہے تو پھر دل کہاں سجے۔ ہم نے جھنڈے گھروں پہ لگائے، گھر کے ساتھ کاش ایک جھنڈا ہم نے دل پہ بھی لگایا ہوتا۔ واہ سبحان اللہ، وہ جھنڈا کپڑے کا نہیں، مصطفیٰ کے عشق کا جھنڈا ہونا تھا، سبحان اللہ، حضور کی محبتوں کا جھنڈا ہونا تھا۔ کتنا ہم نے گھر سجائے، 8 دن پہلے سے سجاوٹ شروع کر دی، لیکن دل نہیں بدلے۔ ابھی کچھ دن پہلے جلوس ہی میں کسی کا جھنڈے سے جھنڈا ٹکرایا تو جھنڈے کے ڈنڈے ہی چلا دیا آپس میں۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، قوم کہتی ہے سرکار کی آمد مرحبا۔ اتنا بڑا انقلاب ہم نے دیا اسلام کو، اتنی تبدیلی آئی جو 1400 سال پہلے کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں تو سیم نظر آتا ہے۔ پہلے بھی اگر کسی کا جوتے سے جوتا ٹکرا گیا 100 سال تک لڑتے تھے، آج جھنڈے سے جھنڈے ٹکرا گئے تو پھر لڑائی۔ دو جلوس آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، وہ کہتا تو ہٹ پیچھے، وہ کہتا تو ہٹ، ہٹنے تیار نہیں، لڑ گئے۔ کون سا دل سجا؟ جو دل پہلے کالے تھے وہی آج کالے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی گھروں پہ تو ہزاروں کی لائٹنگ، کتنے غریبوں کے دروازے پہ صرف 5 روپے کی لڑی تھی۔ اللہ اکبر، کہتے دل سج گئے ہمارے۔ یہ میلاد نہیں، جب میلاد والا آیا تو غریب مسکرا رہے تھے، میلاد والا آیا تو تنگ دست ہنس رہے تھے، جب میلاد والا آیا تو پریشانوں کی عید ہو رہی تھی۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے 50,000 کی لائٹنگ اپنے گھر پہ کی تھی، کیا کہ اچھا ہوتا 10,000 کی لائٹنگ لا کے کسی غریب کے حوالے کر دیتے، کہتے یار میرا آنگن تو سج گیا ہے، تھوڑا تو بھی سجا لے۔ میں نہیں جانتا تیرے دروازے پہ 5 لڑیاں کم رہ جاتی تو یہ دنیا کیا کہتی، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تیرے گھر کے ساتھ غریب کا گھر سج جاتا، کوئی دعا کرتا نہ کرتا، مدینے والا مصطفیٰ دعائیں دینے لگ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، واہ 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 واہ، بہت ابھی علامہ توصیف صاحب نے بات کی، ناکوں کے جھگڑے بڑے اونچے ہو گئے۔ صحیح بات۔ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے، آج نہیں اسی جلوس پہ کچھ ایک بڑے بڑے پروفیسر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب ڈاکٹر انجینئر جلوس میں نہیں جاتے۔ کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہا یہ اب جو مسئلہ ہے نا یہ اب شریف لوگوں کا نہیں رہ گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ شور شرابہ جلوس میں ہوتا ہے کہ شریف آدمی چلنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا شرم کر یار، لگتا ہے ادھر کی چائے پی کے آیا ہے۔ ہم نے تو بچپن سے سنا ہے عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ کہتے صاحب ڈاکٹر انجینئر نہیں آتے، میں کہتا ہوں سن، صرف وہ لوگ نہیں آتے جن کے نصیب میں آنا نہیں لکھا ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے یہ جو ڈاکٹر انجینئر ہے اگر انہیں یہ لگتا ہے میری ڈگری مولوی کی ڈگری سے بڑی ہے، میری ڈگری ایک عالم کی ڈگری سے بڑی ہے، میں کہتا ہوں ساری ڈگریاں لے کر کے ہم صرف غلامی مصطفیٰ کی ڈگری لے کر کے آتے ہیں۔ خدا کی قسم ساری ڈگری ایک پلے میں رکھو، مصطفیٰ کی فلم مصطفیٰ کی فراست کی ڈگری دوسرے پلے میں رکھ۔ تیرے جیسے لاکھوں انجینئر ایک حافظ کی جوتی کے برابر چل سکتے ہیں، تیرے جیسے لاکھوں ڈاکٹر حافظ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ تیرا رشتہ یونیورسٹی سے ہوتا ہے، ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے رہا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی چوکھٹ تو وہ چوکھٹ ہے جہاں پہ تاج والے بھی پگڑی اتار کے آتے ہیں۔ اگر تجھے اپنے علم پہ ناز ہے، اگر تجھے لگتا ہے تیرے ایک نسخے سے ٹائیفائیڈ ختم، تو چل میں تجھے آمینہ کی چوکھٹ پہ لے کے چلوں۔ سبحان اللہ۔ تیرے کتنے انجیکشن سے کسی کا کولا ٹیڑھا، کسی کی ہڈی سوجی، لوک ڈاؤن میں کتنے مار دیے پانی کے جکشن لگا کے، یہ تیری در کی علاج ہے، یہ تیرے گھر کی دوا ہے۔ اس طبیب کی چوکھٹ پہ لے کر چلو جس کی چوکھٹ سے کوئی بیمار ایسا نہیں لوٹا، جو گیا بیمار ہو بیمار آیا ہو۔ نبی کی امی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب حضور کو چوکھٹ پہ لے کے آئی تھی، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی بیماری ختم ہو جاتی تھی، جس کو مصطفیٰ چھو دیتے تھے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ کہتے میرے دروازے پہ بھیڑ لگنے لگی، میں نے گڈھا کھودا، پانی بھرا، کہتی تھک گئی تھی ہاتھ رکھواتے رکھواتے، پھر جس کو ضرورت ہوتی اس میں مصطفیٰ کا پیر ڈال دیا تھا، وہ پانی دے دیتی، لوگ شفا پا جاتے۔ بریلی سے آواز آتی ہے جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انجینئر جلوس میں نہیں آتا نہ آئے،
ڈاکٹر نہیں آتا نہ آئے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ میں نعرہ لگا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک۔ ہاں فرق تب پڑے گا ہم زندہ رکھیں اور جلوس نہ نکلے ایسی زندگی پہ لعنت۔ ہاں اللہ اکبر، سب کو اپنی اپنی پہ ناز ہے، ہمیں اپنی پہ ناز ہے۔ جواب نہیں ماشاءاللہ، تمہیں اپنی پہ ناز، ہمیں اپنی پہ ناز ہے۔ اور کیسا نبی ہے، خدا کی قسم حضرت سید آمینہ کہتی حضور شکم میں تھے، سنیں یوسف بھائی، اللہ راحت صاحب سنیں، حضرت آمینہ کہتی حضور شکم میں تھے، میں آنگن میں تھی اپنے، کہتی ہیں کنکر دکھائی دی، میں نے وہ اٹھا لی، کہتی ہیں جب چھوا نا تو موم بن گئی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، پگھل گئی میرے ہاتھ میں، کہتی میرے منہ سے نکل گیا، یہ کیا ہوا؟ ایک پتھر ہو کے کنکر پگھل گئی، کہنے لگے اتنا کہنا تھا، وہ کنکر بولنے لگی، اس نے کہا حلیمہ انتظار کر، محبوب آ لینے دے، ابھی تو چھوٹے پگھلے گئے، بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بڑے پگھل جایا کریں گے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت آمینہ نے۔ اور حضرت حلیمہ کیا کہتی ہے؟ کہتی حضور آئے نا تو 70 بکریاں یا 7 بکریاں تھی، لیکن جس دن سے حضور آئے میرے گھر میں 700 بکریاں ہو گئی، سبحان اللہ، 700 بکریاں۔ اور کہتی مزے کی بات یہ، جب تک حضور میرے گھر میں رہتے بکریاں سکھ میں رہتے، کہتی پتہ نہیں چلتا تھا 700 بکری کدھر ہے۔ وہ کہتے جب حضور گھر سے باہر نکل جاتے پھر تو ایسا لگتا تھا جیسے قبضہ ہی بکریوں کا ہے۔ کہنے لگے ایک دن حضور سو رہے تھے تو ایک بکری نہ آئی حضور کے پاس، تو وہ حضور کے پیروں کی طرف آ رہی تھی، مجھے ڈر تھا، ماں تھی نا، بھلے ہی دودھ پلانے والی تھی لیکن تھی ماں، کہتی میں نے نا بکری کو یوں دھکا دے دیا، کہتی میں نے زور سے دھکا دیا نا، بکری نے میری طرف دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی حلیمہ دھکیل کیوں رہی ہے، یہ صرف تیرا رسول نہیں یہ ہمارا بھی رسول ہے۔ اس نبی کا جلوس ہے، خدا کی قسم یہ فیصلے یہاں کے نہیں وہاں کے گئے، جلوس میں وہ آئے گا جسے مصطفیٰ چاہیں گے۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو، یہ تمہارا علم تو نبی کی آمد سے پہلے بھی تھا، طبیب تو اس وقت بھی تھے، لیکن بیٹیوں کی عزت کہاں تھی، حکیم تو اس وقت بھی تھے، ماں کا وقار کہاں تھا، دوا دینے والے اس وقت بھی تھے، بیوی کی عزت کہاں تھی، یہ سب کچھ تھا لیکن عزتیں نہ تھی۔ عزتیں تب ملی ہیں جب عزتیں دینے والا آمینہ کا لال آیا ہے، جب مصطفیٰ آئے ہیں تو کتنا بڑا انجینئر بن جا، اگر گھر میں بیگن دیکھے گا تو مصطفیٰ یاد آئیں گے، بیٹی دیکھے گا تو مصطفیٰ یاد آئیں گے، ماں دیکھے گا تو مصطفیٰ یاد آئیں گے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ میرے حضور کی آنے کی برکت ہے۔ جلوس مناؤ لیکن دل بھی سجاؤ، چلیں آگے، تھکے تو نہیں ابھی، کل برات میں جانے کی فکر ہوگی، برات کہہ رہے ہیں چلی جائے گی، اللہ سلامت رکھے، بس سن لیں تھوڑی دیر۔ حضور آئے، آپ نے سارے لوگوں سے سنا ہوگا، اکثر امام حضرات بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی امی حلیمہ سعدیہ کا صرف ایک طرف کا دودھ پیا، دوسری طرف کا بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم اسی نے رسول کی امتی ہیں نا، جس نے ایک طرف کا پیا اور ایک طرف کا بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ ہمارے بھی پاس یہی انصاف ہے، بھائی کا حق چھوڑتے ہیں ہم کہ کھا جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، آج جو ابھی بات چل رہی تھی نا، بات بات میں بندوقیں نکل آتی ہیں، ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھیے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ صحیح بات، ترکو تم اپنے بہول چھیتر میں رہتے ہو نا، جہاں پہ تمہاری کثرت ہے، اس لیے ابھی تمہیں موسم کی پروائی پچھا دیے کہ پتہ نہیں ہے۔ کبھی اپنی حدوں سے باہر نکل کے دیکھو، جہاں ہم کم ہیں کتنی مصیبت سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا حالات ہیں ہمارے، آگے بڑھ کر کے دیکھو کون سے اعلان نہ کیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا مسلمانوں سے لین دین بند کرو، یہ بھی کہا گیا کہ ان سے خرید و فروخت بند کرو، یہ بھی کہا گیا کہ جس راستے سے یہ نکلیں وہ راستے بند کر دیا کرو۔ کتنے مسلمانوں کو اس لیے جوب سے نکالا گیا کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے مسلمانوں کو اس لیے بے روزگار بنا دیا گیا کیونکہ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور میں تم سے گزارش کروں گا، تم نے ان کی سیاست نہیں دیکھی، پہلے بزنس بند کر کے ہمارے سیٹوں کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کے بعد سیاستدانوں کو اٹھا کے قید کیا گیا، اس کے بعد پھر مدرسوں پہ نگاہیں ڈالی گئی، علماء کو بند کیا گیا، وہ لوگ جو حرکت والے تھے سارے قید کر دیے گئے۔ یہ جانتے گئے جس دن مولوی چپ ہو گئے قوم کو لوٹ لیا جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر بچائے گا یا انجینئر بچاتا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم اگر زندہ ہو تو ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں، نماز پڑھانے
والے ایمان کی وجہ سے زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ سبحان بہت صحیح جگہ سے آپ نے شروع کیا، جواب نہیں اسی کی ضرورت ہے، بہت کام کی تقریر ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کیا وجہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف مولوی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے؟ صرف داڑھی والے کو گاڑی پیچھے سے کیوں مارتی ہے؟ ایکسیڈنٹ کے دونوں زاویے ہو سکتے ہیں، سامنے سے بھی ٹھک سکتا ہے، لیکن داڑھی والے کا اکثر ایکسیڈنٹ پیچھے سے کیوں ہوتا ہے؟ کرتے والا پیچھے سے کیوں مارا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم ٹارگیٹ ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ کہاں کہاں مارو گے، کتنا مارو گے؟ خدا کی قسم اتنی تو تمہارے پاس گولیاں بھی نہیں ہیں جتنی مسلمانوں کے پاس سینے موجود ہیں۔ جب تک ہندوستان میں رہیں گے تب کے نہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے رہیں گے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جگہ چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اگر شرطے تمہیں جاگنا پڑے گا، واہ واہ واہ، تمہیں بیدار ہونا پڑے گا۔ ہر جھگڑے کو کوٹ مت لے کے جاؤ، ہر جھگڑے کو تھانے مت لے کے جاؤ۔ علامہ توصیف صاحب نے کتنی اچھی بات کہی، اپنوں کے ہاتھ کے تھپڑ کھانے برے لگتے ہیں، دوسروں کے جوتے کھانے تیار ہو۔ تمہیں پتا ہے تھانوں میں زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے کتنے بھائیوں کو کوٹ کے اندر، کتنی بہنوں کو میں نے زمین پہ لیٹے دیکھا ہے، نقاب میں پڑی ہیں، کیسے آئی؟ کہ بھائی نے مقدمہ کر رکھا ہے۔ ہمیں شرم نہیں آئی؟ ہمیں تو مر جانا چاہیے تھا، ابھی تک زندہ ہے کیوں؟ آواز آتی ہے، آج بھی عرش والا کہتا ہے ہم تمہارا منہ نہیں، ہم مدینے والے کا منہ دیکھ کے معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہماری صورت ایسی نہیں جو پانی برسایا جائے۔ اور گمراہی کی بھی حد ہے، کتنی گمراہی ہو گئی۔ ہم نے پیروں کو جو ہے اس دور میں وہ رتبے دیے جو پہلے رسولوں کو دیے جاتے تھے۔ اگر کسی سے پوچھو کیا حال ہے تو وہ سیدھا کہہ رہا پیر کا کرم ہے۔ غلط ہے یہ جملہ سیدھا کہتے پیر کا کرم ہے۔ رب کہتا سن، زمین میں دانے کو میں نے حفاظت بخشی، جی بے شک، ڈیلے زمین چیر کے میں نے نکالے، اس کو پتے میں نے دیے، ہوا سے جھولے میں نے جھلائے، شبنم سے منہ میں نے دھلایا، سورج سے طاقت میں نے دی، چاند سے خوبصورتی میں نے بخشی، ناچ کو میں نے ایک ایک دانے کے 70 میں نے بنائے۔ تو کہتا پیر کا کرم، پھر میرا کدھر گیا؟ جب بھی کہا کرو خدا کو یاد رکھا کرو، اور یہ کہا کرو دعا پیر کی غیر کرم خدا کا ہو رہا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کدھر جا رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر موج آ گئی بزنس میں تو پھر میرے ہی کرم ہے، اور اگر پھنس گئے تو یا اللہ تو نہیں پھنسا دیا۔ بن موسم بارش ہو گئی، جیبیں نکل گئی کتنی، اور سب کہہ رہے تھے کیوں برسایا بے موسم؟ اور جب تو نے 10 سال سے آلو کھود کھود کے تجوری میں رکھا، ایک بار زکوٰۃ اور عشر نہ دی، تب تجھے یاد نہیں آیا وہ خدا بھی ہے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ علامہ توصیف کہہ رہے تھے گولیاں چلیں گی، میں کہتا ہوں چلیں گی، اور اس وقت تک چلیں گی جب تک روزی حلال نہیں کمائی جائے گی۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ یہ یاد رکھیے، جب تک پیسہ حرام کا ہوگا ایسے ہی گولیاں چلیں گی، اور کوئی نہیں روک سکتا۔ روکنا ہے تو رزق حلال تلاش کرو، کھیتیاں اچھی ہو رہی ہیں تو عشر دیا کرو، آپ کے پاس پیسہ ہے تو زکوٰۃ دیا کرو۔ اللہ اکبر، وہ رب کتنا کریم ہے۔ ہم نے تو اس سے دشمنی کی ہے، ناراض ہو کے بیٹھ گئے، بن موسم پانی گرا دیا۔ اور یار وہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا جب لینے پہ آتا ہے تو چمڑی پھاڑ دیتا ہے، جب لیتا ہے تو حلق سے نکلوا لیتا ہے۔ کہتے میرا بینک میں سیو ہے، میرا گھر میں سیو ہے۔ جب اس نے لیا نا تو بینکوں تک کے نکلوا لیے، جب اس نے لیا تو کٹیاں تک کی خالی کرا دی۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے خدا رسول کی فکر نہ کی، ہم نے فکر کی تو یاروں کی فکر کی ہے، ہم نے فکر کی تو مونچھ کی فکر کی ہے، ہم نے فکر کی تو ناک کی فکر کی ہے، ہم نے فکر کی تو اپنی فکر کی ہے۔ اعتقاد کھو بیٹھے ہیں ہم، یقین چلا گیا ہے ہمارا۔ اور کبھی تو یہ بھی تو بتا، تجھے خیال آیا خدا میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ کیا وجہ ہے 10 لوگوں کو ایک کتا گھیر لیتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، اس لیے کہ یہ
یہ یقین ظاہر ہو چکا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اگر یہ اعتقاد پکا ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو مصطفیٰ نے کہا اگر کلمہ پڑھنے والا ایک ہوگا تو 10 پہ بھاری دکھائی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ختم ہو گیا۔ اور سب سے پہلے یہ اعتقاد میرے